آپ تو خود گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، آپ نے اذان سے لے کر اور سلام تک کا وقت جو ہے وہ گزار دیا لوگوں کو پکڑنے میں. آپ کے اوپر نماز فرض نہیں ہوئی ہے کیا؟ یہ ہے طالبان والا، یہ خوارج کا اسلام ہے. خود ٹھیکیدار ہیں، خود چیمپئن ہیں، اور دوسرے سب جو ہیں گناہ گار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، برے ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ ان سب کو مار مار کے سدھاریں. تو بھئی ہمارا نہ اسلام یہ ہے، نہ ہمارا تشیع یہ ہے، نہ ہمارا مکتب یہ ہے. لیکن وہ ویسٹ والے اسلام کا کیریکیچر بنا رہے ہیں اس طرح سے. آپ کو چاہیے کہ آپ فائٹ کریں. جو لوگ بھی مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں نا جہاد کا اور اسلامی عدالت کا اور سزاؤں کا، ان کو روکیے. تو اگر آپ آج نہیں روکیں گے، آپ یقین رکھیے آپ کی آنے والی نسلیں جناب امیر کے دیے ہوئے فیصلوں کے اوپر تنقید کریں گی. ان کا دل اتنا کھل جائے گا کہ حضرت علی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے تھا، یہ تو تھوڑا سا زیادہ ہو. اگر آپ یہ نہیں کریں گے، وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں. بہرحال وقت کافی حد تک ختم ہو گئی. وہ درود پڑھ دیے محمد والے اور دو چار الفاظ میں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ امر بالمعروف نہی عن منکر کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان معرفت رکھتا ہو کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. یہ معرفت آسان نہیں ہے، حاصل کرنی پڑتی ہے، زور لگانا پڑتا ہے، خدا سے مسلسل رابطے میں رہنا پڑتا ہے، توسل کرنا پڑتا ہے 4 معصوم سے، تب انسان کو روشنی ملتی ہے. اور کبھی چھن جاتی، کبھی ملتی، کبھی چلی جاتی ہے، اپنے اعمال کے اوپر. ایک یہ کہ پتہ ہو کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. دوسرا ہے کہ انسان حتی الامکان خود عامل ہو، اس کے اوپر عمل کرنے والا ہو. میرے اپنے تو اپنا کردار کچھ اور ہو، اور اسی معاملے میں آپ کو نصیحتیں کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کوشش میں یہ کروں کہ اپنے کردار سے امر بالمعروف نہی عن منکر کروں بنسبت اپنی زبان کے. آپ خود اپنا کیریکٹر ایسا پیش کر دیجئے، لوگ آپ کو دیکھیں گے، خود ہی سمجھ جائیں گے کہ آپ کا کردار کیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی اور بہت دکھ ہوا ایک بات کا. کچھ عرصے پہلے، کئی سال پہلے کی بات ہے، فشریز میں کچھ عرصہ کام کرنے کا اتفاق ہوا تھا مجھے. اور وہاں مجھے بتایا گیا، اور میں نے خود دیکھا بھی کافی حد تک، کہ یہ جو پوری گوادر کی پٹی ہے نا بلوچستان کی تقریباً، اس میں ایک بہت بڑی تعداد کن لوگوں کی ہے، جن کا جو ذکری کہلاتے ہیں. ذکری لوگ، جتنا تھوڑا بہت ہم نے اسٹڈی کیا ہے، یہ تشیع سے ہی کوئی بگڑی ہوئی شاخ ہے. وہاں سے نکلے ہیں لیکن وہ کچھ کا کچھ ہو گیا ہے. ان کے عقائد صحیح معرفت نہیں پہنچی ان تک، لیکن بہرحال اہل بیت کو مانتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، لیکن کوئی واضح ان کے عقائد اور وہ نہیں ہیں. ذکریوں کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ڈیلنگ میں، لین دین کے اندر ان سے زیادہ اچھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہوتا. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ میرا اور آپ کا حق نہیں بنتا تھا کہ یہ بات میرے اور آپ کے لیے مشہور ہو کہ شیعوں سے زیادہ معاملے کا کھرا اور سچا کوئی نہیں ہوتا؟ بتائیے نا. یہ ہمارا فرض اور ہمارا حق تھا یا نہیں تھا کہ ہمارا کردار ایسا ہوتا؟ بازار میں چلے جاؤ، شیعہ کی دکانوں آنکھ بند کر کے خرید لو، شیعہ اسکول ہو آنکھ بند کر کے اپنے بچے کو داخل کرا دو، شیعہ ہاسپٹل ہو آنکھ بند کر کے کہہ دو جو ڈاکٹر کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. کیا ہے ایسا؟ یہ تو نہیں سمجھ آتا کیسا ہو. اگر ہم یہ کر رہے ہوتے، یہ ہوتا اصل میں حقیقی معنوں میں امر بالمعروف و نہی عن منکر. اس سے زیادہ اور جاذبیت کس چیز میں ہوتی؟ لیکن جیسے وہ 4 جھوٹ بولتے ہیں، ہم 8 بول دیتے. 10 توجیحات، 10 جواز، 10 وہ بھائی زندہ بھی رہنا ہے تو بھوکے مر جائیں گے، یہ تو کرنا پڑتا ہے، یہ تو ضروری ہے. تو بھائی یہ سب ضروری ہے اگر معاویہ کا دسترخوان اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر اسی کے ساتھ محشور کر دیا تو شکایت بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دسترخوان معاویہ کا ہو اور نماز میں ہمیں جناب امیر کے پیچھے مزہ بھی آ رہا ہو. حشر ہمارا ان کے ساتھ ہو، حشر انہی کے ساتھ ہوگا جہاں ہمیں مزہ آتا ہے. تو بہرحال عامل ہونا بہت ضروری ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. اور آخری پوائنٹ بس اس سے میں یہ عرض کر دوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت وقت لے لیا معذرت کے ساتھ. وہ یہ کہ بھائی نوجوانوں کو خاص طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا اس بات کو کہ مسئلہ خالی یہ نہیں ہوتا کہ یہ بہت اچھا ہے اور یہ بہت برا ہے. اگر ایسا ہوتا تو بہت آسان تھا معاملہ، کاش ایسا ہوتا. ایسا نہیں ہے. جناب امیر فرماتے ہیں کہ جو چیز مشتبہ ہوتی ہے، شک والی ہوتی ہے،
اس کو مشتبہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق سے شبیہ رکھتی ہے، حق جیسی ہوتی ہے لیکن گڑبڑ ہوتی ہے۔ ہمیشہ ہمارے اور آپ کے درمیانی سامنے یہ چوائس نہیں ہوتا کہ یہ اچھا ہے یہ کام کریں اور یہ برا ہے یہ کام نہ کریں۔ کبھی دو اچھائیوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، کبھی دو برائیوں میں سے دیکھنا پڑتا ہے کون سی زیادہ بڑی برائی ہے۔ وہاں مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر معرفت نہیں رکھیں گے، سمجھ نہیں رکھیں گے، سوچ نہیں رکھیں گے، غلط ہو جائے گا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو آپ ضرور بھیجیے، لیکن پہلی بات تو دیکھ لیے کہ واقعی اعلیٰ تعلیم ہے، ایسا تو نہیں ہے اعلیٰ تعلیم کے نام پہ گھٹیا تربیت ہو، بےہودہ تہذیب ہو، لچروں لفنگوں کا کلچر سیکھ کے آئے وہ بچہ، تو ویسٹ میں اتنے شوق سے لوگ بھیج دیتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھ لیجیے آپ، اس کے ریپرکشن دیکھیے آگے کہاں تک جائے گا۔ اس کے آنے والی نسلیں پہلے اردو سے جائیں گی، اردو سے گئیں، عربی سے گئیں، فارسی سے گئیں، نہ وہ قرآن پڑھ سکتا ہے نہ کوئی حدیث پڑھ سکتا ہے، پڑھ ہی نہیں سکتا تو آگے سوچے گا کیا؟ جو لکھتا ہے رومن میں لکھتا ہے، جو پڑھتا ہے رومن میں پڑھتا ہے۔ آپ نے کاٹ دیا، قینچی چلا دی اپنی نسل کو، اور پھر اگر قرآن مجید کی آیت آپ کے اوپر اور میرے اوپر صادر آ جائے تو شکایت نہیں کیجیے گا بے ای ذنب قتلت، تم نے کس جرم میں قتل کیا اپنے اس معصوم بچے کو، کیوں ایسے محیط میں تم لے گئے؟ لوگ کہتے ہیں ہم ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں۔ ہجرت مال و منال کے لیے نہیں ہوتی اسلام میں، مقام و منصب کے لیے ہجرت نہیں ہوتی اسلام میں، ایسی کسی ہجرت کا کوئی تعلق اسلامی تعلیمات سے نہیں، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ ہجرت ہوتی ہے صرف ایمان بچانے کے لیے۔ کفار کے محیط سے، ماحول سے اگر آپ کے ایمان کو اتنا خطرہ ہو جائے کہ آپ کا ایمان ہاتھ سے جا رہا ہے تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ اس ماحول سے آپ نکلیں اور ایسی زمین پر جائیں جہاں آپ کا ایمان محفوظ رہ سکے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو بھائی باسوں کو وہاں سے ادھر آ جانا چاہیے، نہ یہ کہ یہاں سے آپ چلے جائیں، وہاں بھی ایسے ہی ہے، یہاں بھی ایسے ہی ہے، سب ایک جیسا ہے۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں وہ بالکل نہیں جانتے ویسٹرن معاشرے، بالکل نہیں جانتے، بالکل نہیں جانتے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بس آخر میں میں آپ دوستوں سے درخواست کروں گا کہ جو اتنا مشکل اور ثقیل سے آپ مجھے ٹائٹل دیتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے مقدمات اور الہی تنظیموں کی ذمہ داریاں اور وغیرہ وغیرہ، مجھے اگر آپ کبھی موقع دوبارہ دیں، پتہ نہیں دیں گے یا نہیں دیں گے، کبھی ہو تو موضوع کا انتخاب میرے اوپر چھوڑ دیجیے آپ، تو شاید زیادہ بہتر انداز سے میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ کھل کر، ورنہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ موضوع سے بار بار میں ہٹ کر وہ بات کرنے لگتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے۔ تو بہرحال، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی بیکار بات کی ہے اور آپ کا وقت ضائع کیا ہے۔ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سے فائدہ ضرور ہوا ہوگا۔ الہی تنظیمیں اپنے آپ کو چیمپئن نہ سمجھیں، اپنے آپ کو ٹھیکیدار نہ سمجھیں، اصلاح کرنا چاہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، ان سب کی ہم ہدایت چاہتے ہیں، نہیں، بلکہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ مجھ سے کہیں گے، میں اس امید پر آپ سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ مجھے کہیں دیکھیں گے گمراہ ہوتے ہوئے تو مجھے چھوڑ نہیں دیں گے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھیں گے، بھائی ادھر آ جائیے ذرا آپ، نہ میری توہین کریں گے، نہ چار آدمیوں میں میری بے عزتی کریں گے، نہ یہ ثابت کریں گے کہ میری انا اور میری ایگو ہرٹ ہو، ایک کونے میں لے جائیں گے، ذرا پیار محبت سے ذرا گھما پھرا کے مجھے سمجھا دیں گے کہ بھائی یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا، اس کو اس طرح سے آپ کرتے تو زیادہ اچھا تھا۔ اگر ایسا کلچر بن جائے ہم نے اور آپ نے، اور ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ اصلاح کے لیے، تو وہ یہی تو چاہتے تھے سید الشہداء کہ میں امت جد کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ وہ مشن ہے، حسینیت کا مشن آج بھی جاری ہے، امت جد کی اصلاح کا مشن آج بھی جاری ہے۔ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں آپ حسن ظن یہ رکھیے ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ نہ جاننے کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں، نہ جاننے کی وجہ سے گمراہی میں اور اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ بتا دیجیے انہیں، جو آپ کو پتا ہے وہ آپ بتا دیجیے، جو آپ سے زیادہ جانتا ہے انشاءاللہ وہ آپ کو اور بتا دے گا۔ نفرت کی نظر سے نہ دیکھیں، گھٹیا نہ سمجھیں، کمتر نہ سمجھیں، میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے ہدایت دینا، ہدایت کا مسئلہ ہوتا ہے باذن اللہ، جیسے مردہ زندہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال میں یہاں اپنی آرائش کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ میں سے 2-4 منٹ جو لوگ جانا چاہیں، دیر ہو گئی ہے، وہ بالکل جا سکتے ہیں، تو اگر کوئی اور نوجوان کچھ بیٹھ کے کچھ 2-4 سوالات کرنا چاہیں تو 5-7 منٹ میں آپ کی خدمت میں اور حاضر ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار
تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا کہ جو حق تھا آل محمد کو پہچانوانے کا، اور الہ اس حق کے سلسلے میں ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی، ہم نے بہت غفلت کی ہے۔ ہم نے بجائے اس کے کہ قرآن مجید کی طرف دیکھا ہوتا، نہج البلاغہ کو اپنا سرمشق بنایا ہوتا، اپنا دستور العمل ہم لیتے صحیفہ کاملہ سے، ہم نے ویسٹ سے اور میڈیا سے اور ادھر سے اور ادھر سے اور اخباروں سے اور ریڈیو سے اور ٹی وی سے پتہ نہیں کیا کچھ اپنے ذہنوں میں بھر لیا ہے کہ کافی حد تک حق مشتبہ ہو گیا ہے۔ اور پروردگار تجھے واسطہ ہے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا کہ ہمیں وہ روشنی عطا فرما کہ ہمارے دل میں وہ فرقان کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہم حق اور باطل کو الگ الگ دیکھ سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا کہ ہمیں انبیاء کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، ہم سے وہ سلوک نہ فرمانا جس کے ہم لائق ہیں، بلکہ تجھے واسطہ ہے تیری کبریائی کا، تجھے واسطہ ہے رحمت للعالمین کی وسیع رحمتوں کا کہ ہمارے ساتھ وہ سلوک فرمانا جس کا تو اہل ہے، اور ہمیں انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے ساتھ میں شور فرمانا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے ہم بہت آس لگائے ہوئے ہیں، بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ عصر ظہور کی بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور قرآن مجید میں جیسے آیت ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ دوسرے لوگ جو کفار ہیں، مخالفین ہیں، وہ ظہور کو بہت دور سمجھتے ہیں اور ہم بہت نزدیک سمجھتے ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اسی سال جلد سے جلد ہمارے مولا کا ظہور عطا فرما پر محمد و آل محمد۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه